خواتین و حضرات، معزز مہمانوں اور قدیم طریق کے شائقین، آج میں آپ کو مہاکاوی لڑائیوں اور غیر معمولی حکمرانوں کے دور میں واپس آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہماری توجہ راجہ پورس اور جہلم کی جنگ کی دلچسپ کہانی پر ہے، ایک خوفناک تصادم جس نے بہادر ہندوستانی بادشاہ کو افسانوی فاتح سکندر اعظم کے خلاف کھڑا کیا۔ یہ یادگار ملاقات نہ صرف راجہ پورس کے ناقابل تسخیر جذبے کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ سکندر کی عسکری صلاحیتوں اور مشرق و مغرب کے درمیان ثقافتی تبادلے کے بارے میں بھی بصیرت فراہم کرتی ہے۔ میرے ساتھ شامل ہو جب ہم راجہ پورس کی شاندار کہانی اور تاریخ کے سب سے مشہور فوجی کمانڈروں میں سے ایک کے ساتھ اس کے تصادم کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک ایسی جنگ جو ہمیشہ کے لیے وقت کی تاریخ میں لکھی جائے گی۔ راجہ پورس کا دور حکومت۔ ہمارا سفر راجہ پورس سے شروع ہوتا ہے، پوروا بادشاہت کے بہادر حکمران جو کہ ہندوستان اور پاکستان کے موجودہ پنجاب کے علاقے میں واقع ہے۔ اپنی ہمت، حکمت اور قیادت کے لیے مشہور راجہ پورس نے اپنی رعایا کے احترام اور وفاداری کا حکم دیا۔ اس کے دور حکومت کی خصوصیت خوشحالی اور اپنی بادشاہی کے اعزاز کے دفاع کے لیے ثابت قدمی تھی۔ چوتھی صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم نے معروف دنیا کو فاتح کرنے کے لیے اپنی محتواکانشی مہم کا آغاز کیا۔ فارس اور دیگر مضبوط مخالفین پر پہلے ہی فتح حاصل کرنے کے بعد سکندر نے برصغیر پاک و ہند پر اپنی نگاہیں جما لیں۔ راجہ پورس کے ساتھ اس کا مقابلہ ایک زبردست چیلنج اور ہندوستانی سلطنتوں کی طاقت اور لچک کا ثبوت ثابت ہوگا۔ جہلم کی جنگ، جسے ہائیڈرا پیس کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، 326 BCE میں دریائے جہلم کے کنارے کے قریب پیش آیا، جو موجودہ پاکستان میں ایک اہم آبی گزرگاہ ہے۔ راجہ پورس آنے والے خطرے سے واقف تھا۔ اس نے اپنی فوج کو مارشل بنایا اور سکندر اور اس کی جنگ میں سخت مقدونیائی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ راجہ پورس اپنی عسکری ذہانت اور تجزیاتی سوچ کے لیے مشہور تھے۔ جنگ کی تیاری میں پورس نے ایک مضبوط فورس تعینات کی، جس میں ہنرمند پیادہ، گھڑ سوار دستے اور خاص طور پر جنگی ہاتھی شامل تھے۔ جنگی ہاتھیوں کا بڑا سائز اور طاقت مقدونیائیوں کے خلاف پورس کی دفاعی حکمت عملی میں کلیدی اثاثہ بن جائے گی۔ سکندر کی حکمت عملی کا کمال۔ سکندر اعظم، جو ایک ماہر حکمت عملی اور کمانڈر تھا، کو راجہ پورس اور اس کی اچھی طرح سے تیار فوج کی شکل میں ایک زبردست چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ مشکلات کے باوجود الیگزینڈر نے پورس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا۔ اپنی اعلیٰ کیولری اور جدید حکمت عملیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میدان جنگ میں فائدہ حاصل کیا۔ جہلم کی جنگ میں دونوں طرف سے زبردست لڑائی اور بہادری کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ اگرچہ راجہ پورس بہادری سے لڑا، لیکن آخرکار اس کی افواج مقدونیائیوں کے مسلسل حملے پر قابو پا گئی۔ تاہم پورس کی لچک اور ہمت نے اسے سکندر کی عزت بخشی، جس نے اس کی بہادری کا اعتراف کیا اور اسے اپنی بادشاہی پر حکمرانی جاری رکھنے کی خود مختاری دی۔ جہلم کی جنگ میں راجہ پورس اور سکندر اعظم کے درمیان مقابلہ بہادری، حکمت عملی اور ثقافتی تبادلے کی ایک دل فریب کہانی کا کام کرتا ہے۔ راجہ پورس کے غیر متزلزل جذبے اور فوجی ذہانت نے ایک زبردست مخالف کے سامنے ہندوستانی سلطنتوں کی لچک اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح الیگزینڈر کی حکمت عملی کی مہارت اور پورس کے لیے احترام اس اہم تصادم سے ابھرنے والی باہمی تعریف کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم مزید دریافت کرتے ہیں، آئیے ہم راجہ پورس اور جہلم کی جنگ کی تاریخی اہمیت کی تعریف کرتے ہیں، جو کہ غیر معمولی افراد اور سنگم کا ثبوت ہے۔